اہرام مصر اس روح زمین کا سب سے قدیم عجوبہ، وہ مقام جہاں فرعون مصر کی لاشوں کے ساتھ تاریخ کے بے شمار راز دفن ہیں۔ ہزاروں سال پرانا یہ اہرام کیا خلائی مخلوق کی تعمیر ہے؟ کیا یہ اہرام طوفان نوح علیہ السلام کے وقت بھی موجود تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فرعون سے اس اہرام کا کیا تعلق ہے؟ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں اہرام مصر کی پراسرار معلومات اور رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی مزیدار ویڈیو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصر قدیم دور کا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اندر دفن پراسرار رازوں اور حیرت انگیز تعمیرات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان تعمیرات میں مصر کا اہرام سر فہرست ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پیرامڈ صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر علاقے میں موجود ہیں۔ چین سے لے کر شمالی امریکہ اور مصر سے لے کر ہندوستان تک، یہاں تک کہ سمندر کے اندر بھی اہراموں کی شکل کی کئی عمارتیں دریافت ہو چکی ہیں۔ مصر میں 100 سے زیادہ اہرام موجود ہیں، جن میں کائرو کے قریب غزہ کے مقام پر 3 اہرام دنیا کے عجائبات میں پہلے نمبر پر شامل ہیں۔ یہ اہرام دراصل قدیم مصر کے ان فرعونیوں کا مقبرہ ہے جو خود کو خدا قرار دیتے تھے اور مصر پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ان اہرام کو ان فرعونیوں نے ہی تعمیر کروایا تھا تاکہ مرنے کے بعد وہاں ان کی لاشیں محفوظ رہ سکیں۔ ہر فرعون مصر اپنے لیے الگ اہرام تعمیر کرواتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش وہ ممی بنا کر ان اہرام کے نچلے حصے میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کا دوسرا جنم ہوتا ہے جو اسی دنیا میں دوسری شکل میں پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ان فرعونیوں کے ساتھ ان کے تمام ساز و سامان اور خزانوں کو بھی ان کے مقبروں میں ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج ان عظیم الشان اہراموں کو دیکھ کر ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے بڑے اہرام کو کس زمانے میں کیوں اور کیسے بنایا گیا ہوگا؟ لہٰذا ان سوالات کی جستجو میں صدیوں سے ریسرچ جاری ہے۔ پیرامڈز کے متعلق سب سے پہلے ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، جس نے تقریباً 450 قبل مسیح میں مصر میں قدم رکھا، اور اس نے وہاں کے مقامی گائیڈ کے ساتھ وہاں کے تمام اہرام کے اندر سے جائزہ لیا۔ اس نے اپنی اس پوری تحقیق کو ایک کتاب میں لکھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے مل کر خوفو کے اس عظیم پیرامڈ کو 20 سالوں میں مکمل کیا تھا۔ اس تعمیر میں ہر گھنٹے 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے تھے اور اس طرح 30 لاکھ پتھروں سے اس عظیم پیرامڈ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ قدیم دور سے ہی مصر کے مقامی آبادی ان اہراموں کے قریب نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان اہرام کے قریب سے گزرنے پر بھی احتیاط کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے عقائد کے مطابق یہ دیوتاؤں اور فرعونیوں کا مسکن تھا جہاں ان کی روحیں رہا کرتی تھیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان عظیم اہراموں کو 3500 سال قبل کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا، جبکہ ٹیکنالوجی اور مشینز بھی موجود نہ تھیں، جبکہ آج ان جدید مشینوں کا سہارا لے کر بھی ایسے پیرامڈز بنانا ناممکن ہے۔ یہ اہرام 13 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے جس کی بلندی 450 فٹ ہے۔ پیرامڈ کی تعمیر میں استعمال کیے گئے ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے 3 ٹن تک ہے۔ ان پتھروں کو کیسے تراشا گیا ہوگا اور ان بھاری بھرکم پتھر کو تراشنے کے بعد اتنی اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا؟ کیا یہ انسانی ہاتھ کر سکتے ہیں؟ کیا اتنے بڑے بڑے پتھر اتنی اونچائی تک پہنچانا اور انہیں مناسب جگہ لگانا ممکن ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق ان اہرام کو بنانے میں ایسے میتھمیٹیکل پرنسپلز کا استعمال ہوا ہے کہ جب اس پیرامڈ کو بنانے کا کام ایک سپر کمپیوٹر کو دیا گیا تو اسے مکمل کرنے میں اس کمپیوٹر کو پورے 1000 گھنٹے لگ گئے۔ ان پیرامڈز کی ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تمام اہرام کا درجہ حرارت زمین کی ایوریج ٹمپریچر کے برابر یعنی 20 ڈگری سیلسیس رہتا ہے۔ باہر چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، اہرام کے اندر کا موسم کبھی نہیں بدلتا۔ محققین کے مطابق دراصل پیرامڈ علم نجوم کے ماہرین کے لیے بنائے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ پیرامڈ زلزلوں کو روکنے کا کام کیا کرتے تھے، اور چند سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیرامڈ دراصل ایک پاور پلانٹ ہے جس سے قدیم مصری لوگ توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ سال 1987 میں الیکٹریکل انجینئر اور انوینٹر ڈاکٹر جوئے پارٹ نے دا گریٹ پیرامڈ پہ جا کر کچھ تجربے کیے، جس میں انہوں نے پیرامڈ کے الیکٹریکل، میگنیٹک اور ریڈیو ایکٹیو انرجی کو میئر کیا
اور یہ نتیجہ نکالا کہ ان اہرام کے آس پاس ایک انرجی فیلڈ ہے جس سے ہائپر اسپیس میں جایا جا سکتا ہے۔ فزکس کی تھیوریز بھی یہی کہتی ہیں کہ اس کائنات کے کل 10 ڈائمنشنز ہیں اور یہ ڈائمنشنز اپنے آپ میں ایک الگ دنیا ہیں جہاں ان پیرامڈس کے ذریعے سفر کیا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹر جوئے پارک یہ بات ثابت نہیں کر پائے، لیکن مرنے سے قبل وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم پیرامڈس کے راز کو جان گئے تو پیرامڈ کو ایک ٹائم مشین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سال 2020 میں اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے مالک ایلون مسک نے اہرام مصر کو لے کر یہ دعویٰ کیا کہ انہیں ایلینز نے بنایا ہے، جس کے بعد انٹرنیٹ پر طرح طرح کے چرچے شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح ایلینز پر ریسرچ کرنے والے ایک گروپ نے بھی دعویٰ کیا کہ اہرام مصر میں لاشیں مارس سے آئی گئی خلائی مخلوقوں کی ہو سکتی ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے مارس پر رہنے والے ایلینز اس زمین پر آئے اور زمین پر انہوں نے ہزاروں سالوں تک حکومت کی تھی، لہٰذا ان کے احترام و توقیر میں ان کی موت کے بعد لوگوں نے ان کی لاشوں کو دفنانے کے لیے اہرام کی تعمیر کی اور وہاں ان کے مقبرے بنا دیے۔ ایلینز کی وہ قدیم سویلائزیشن ہم سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مالک تھی، جو پیرامڈ کو دوسری دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان دروازے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ مشہور تاریخ دان المسعودی نے اہراموں کے بارے میں لکھا تھا کہ اہرام مصر کی تعمیر طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے ایک بادشاہ نے کی تھی جس کا نام سورٹ تھا، جسے یہودی اینوک کے نام سے پکارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اینوک ستاروں کا علم کا ماہر تھا، جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے طوفان نوح علیہ السلام کی پہلے سے پیشن گوئی کر رکھی تھی، اس لیے اس بڑی تباہی سے بچنے کے لیے اس بادشاہ نے اہراموں کی تعمیر کروائی، جس میں انہوں نے اپنے تمام خزانے اور اپنی علمی تحریروں کو رکھ دیا تھا۔ اہرام مصر کے متعلق ہندوستان کے مشہور عالم دین امام احمد رضا خان بریلوی کی تحقیق بھی قابل ذکر ہے۔ ان کی تصنیف الملفوظ جو 1338 عیسوی میں شائع کی گئی تھی، اس میں انہوں نے مصر کے ان اہرام کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان اہرام کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 برس پہلے ہوئی تھی، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب نازل ہوا تو زمین سے پانی ابل پڑا اور تمام اونچی اونچی عمارتیں سیلاب میں ڈوب گئیں۔ اس طوفان میں صرف 2 عمارتیں باقی رہ گئی تھیں جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان 2 عمارتوں کے اور کوئی عمارت نہ بچی۔ امام احمد رضا کے مطابق ان عمارتوں میں سے ایک عمارت اہرام مصر تھا، جس کی تعمیر انسانوں نے نہیں بلکہ حقیقتاً قوم جنات نے کی تھی۔ امام احمد رضا نے علم الحساب اور علم فلکیات کے ذریعے جناتوں کی پیدائش، جنات کے تعمیری عمل اور ستاروں کی چال اور اس سے مصر کی عمارتوں کی تاریخ کا اندازہ لگایا ہے۔ یہ ایک بیش قیمت تحریر ہے جس کی بنیاد پر ان اہراموں کی تاریخ اور تعمیر کی تحقیق کے لیے نئے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ اہرام مصر آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک پہیلی ہے جس پر ریسرچ جاری ہے۔ ان پیرامڈز میں موجود سینکڑوں دروازے اور مقبرے ایسے ہیں جن کی دریافت آج بھی نہیں ہوئی، تو کیا مستقبل میں ان اہراموں سے کسی ایسی چیز کی دریافت ممکن ہے جو انسانی ذہن کو دھنگ کر سکتی ہے؟ کیا یہ اہرام صرف فرعونیوں کے مقبرے ہیں یا کسی قدیم تہذیب کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا حصہ ہے؟ شاید انسانی ذہن ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا کہ ان اہراموں کے میکانزم کو سمجھ پائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں